بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی گزری ہے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں ہے۔ ان کی ماں ان کے لیے دعائی کر رہی ہے، اے اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں نے اسے تیرے لیے وقف کر دیا، تو اسے قبول فرما لے۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس سورہ کا نام بھی سورہ مریم رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک حجاب پردہ تان لیا تاکہ تنہائی ہو جائے اور وہ غسل کر سکے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے اس کی طرف اپنی روح الامین بھیجا اور وہ ایک بھرپور انسان کی شکل میں اس کے پاس پہنچے۔ جب تنہائی میں مریم کے سامنے ایک بھرپور انسان آیا تو اس وقت مریم گھبرا گئی۔ وہ آج کے وقت کی کوئی بگڑی ہوئی بیگم نہ تھی کہ ایک نامحرم کو تنہائی میں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ وہ اللہ پاک کی نیک بندی تھی، چنانچہ اس کے چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار نظر آئے۔ فرمانے لگی، میں تجھ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتی ہوں کہ تجھ سے میری حفاظت فرمائے، تیرے چہرے سے تو تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے پہچان لیا کہ بی بی مریم گھبرا گئی، چنانچہ انہوں نے فوراً اللہ کا پیغام دیا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں تاکہ تجھے 17 بیٹا دے۔ اب اس بات کو سن کر مریم علیہ السلام کی پریشانی بجائے کم ہونے کے الٹا اور زیادہ بڑھ گئی۔ مریم علیہ السلام سوچنے لگی کہ پہلے تو میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہی تھی، مگر جو اس نے بات کہہ دی اس نے تو مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا۔ چنانچہ کہنے لگی، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی بشر نے چھوا اور نہ میں نے کوئی برائی کا کام کیا۔ مریم علیہ السلام جانتی تھی کہ بیٹا ہونے کے 2 سبب ہوا کرتے ہیں، یا نکاح کے ذریعے سے یا گناہ کے ذریعے سے۔ چونکہ ان کی زندگی میں دونوں کام نہیں تھے، اس لیے مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ جب سبب موجود نہیں تو میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ نہ تیرا نکاح ہوا ہے اور نہ تو نے گناہ کیا ہے۔ کذالک کے لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے مریم کی پاک دامنی پر مہر لگا دی۔ اللہ رب العزت ہر ایک کو ایسی بیٹی عطا فرمائے جس کی پاک دامنی پر ایسی مہر لگی ہو۔ آگے فرمایا، تیرے پروردگار نے کہا کہ میرے لیے آسان ہے مریم، یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا، اس لیے تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وقت مریم علیہ السلام کو اپنے اندر حمل کے آثار محسوس ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت مریم پریشان ہو گئی، وہ کھجور کے ایک درخت کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ جبریل تو چلے گئے مگر بی بی مریم اب غمزدہ ہے، پریشان ہے، زندگی کا پس منظر سامنے ہے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، اے اللہ میں تو تیری عبادت کرتی ہوئی عمر گزارنے والی بندی ہوں، میں نے اپنی عمر اعتکاف میں گزاری، لوگوں میں میری نیکی اور تقوی کے چرچے ہیں، مگر آج میں اس حال میں بیٹھی ہوئی ہوں کہ جب لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہوگی تو میں ان کو کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ میری ساری عبادت کے اوپر پانی پھر جائے گا، لوگوں میں بدنامی ہوگی، میری زندگی کیسی گزری اور یہ معاملہ کیسے پیش آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس درخت کے ساتھ ایسی بیٹی ہے جیسے کوئی ہارا ہوا جرنیل ہوا کرتا ہے۔ اسی وقت اتنی گھبراہٹ تھی کہ دل کہہ رہا تھا کہ اس زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ چنانچہ کہنے لگی، اے کاش میں تو اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بولی بصری چیز بن چکی ہوتی۔ معلوم ہوا کہ جو غفیفہ عورتیں ہوتی ہے انہیں اپنی بدنامی اور بے عزتی سے ہمیشہ ڈر لگا کرتا ہے۔ وہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے، وہ مر جانے کو پسند کرتی ہے، مگر کوئی ایسا فعل نہیں کرتی۔ جب بی بی مریم علیہ السلام نے ایسی بات کہی تو ان کو پھر نیچے سے ایک آواز آئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جبریل علیہ السلام نے دوبارہ ان سے کلام کیا تھا، اور بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ بہرحال ان کو فرمایا، مریم تو پریشان نہ ہو، یہ رب کی باتیں ہیں، جب اس نے تجھے یہ اپنی نشانی دی تو وہ پروردگار تیری پاسبانی بھی کرے گا۔ فرمایا، جو تمہیں اپنے قریب درخت نظر آ رہا ہے اس پر ہم نے جو کھجور لگا دی ہے، تم کھجور کے اس درخت کو ہلانا، تمہاری اوپر تر کھجوریں گریں گی، ان کو کھا لینا، اور تمہارے نیچے پانی جاری کر دیا گیا ہے، اس پانی کو پی لینا۔ اس کے بعد جب تمہارے ہاں بچی کی ولادت ہو تو اس بچی کی جبین پر نبوت کی نور کی کرنی پھوٹتی دیکھ کر اس بچی کی جبین کو بوسے دینا،
اس سے تمہاری دل کو تسلی ہو جائے گی۔ مریم علیہ السلام، اگر لوگ تجھ سے پوچھے کہ یہ کیا معاملہ بنا تو کہنا کہ میں نے تو رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، آج کسی بندی سے بھی میں بات نہیں کروں گی۔ اس وقت کی شریعت میں بولنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی کہ بولنے کی اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ جب بی بی مریم علیہ السلام بچے کو لے کر آتی ہے، بچے کو جب سینے سے لگا کر قوم میں آتی ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں، کہنے لگی اے مریم علیہ السلام، تو یہ کیا غضب کیا چیز لے کر آ گئی؟ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تیرا باپ ایسا برا تھا اور نہ تیری ماں بری تھی، تو یہ برائی کیسے کر کے آئی؟ معلوم ہوا کہ عورت سے جب کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اور بھائیوں پر بات جاتی ہے، اس کے محروم مردوں پر بات جایا کرتی ہے۔ جب قوم نے تانوں کے نشتر چلائے تو اس وقت مریم علیہ السلام کے دل پر غم طاری ہوا۔ مریم علیہ السلام بہت پریشان ہوئی اور اس بچی کی طرف اشارہ کیا، کہنا یہ چاہتی تھی کہ تم میرا سر مت کھاؤ، پوچھنا ہے تو اسی بچی سے پوچھو کہ یہ کیسے پیدا ہوا۔ قوم نے بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ گود میں پڑا چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک پاک دامن بندی کے لیے اپنے نظام کو بدل کر رکھ دیا۔ فرمایا میرے پیاری عیسیٰ علیہ السلام، بچے اس عمر میں بولا نہیں کرتے، مگر آج تیری ماں پر بہتان لگایا جا رہا ہے، میں اپنے نظام کو بدلتا ہوں، اب تجھے بولنا ہوگا اور اپنی ماں کی برت کی گواہی دینی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اپنی پیاری بندی کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔